الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها صدق اللہ العظیم۔ پارہ 26 سورہ احقاف کی آیت کا کچھ حصہ ہم نے سنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ روز قیامت غیر مسلم کفار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم ہوں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اس وقت ان غیر مسلموں سے کفار سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اس کو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، بالکل واضح الفاظ ہیں۔ فرمایا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ یہ اس وقت غیر مسلموں سے کہا جائے گا، خطاب کیا جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھیں وہ ساری کی ساری تم نے دنیا کے اندر کیا ہے استعمال کر لی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے، اب آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ باقی نہیں بچا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کی اس آخرت کی ناکامی اور ان کے عذاب میں پڑنے کے 3 اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ تکبر، یہ غیر مسلم حق کے مقابلے میں دنیا کے اندر کیا ہے تکبر کیا کرتے تھے۔ جب اللہ رسول کے احکامات ان تک پہنچے، قرآن پاک ان تک پہنچا، آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں، احادیث پہنچی، تو انہوں نے کیا ہے ان کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، بلکہ تکبر کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی برقرار رکھی اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا پہلا سبب ہے جس کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ پاک کی نافرمانی کہ ایمان قبول نہیں کیا، یہ بھی آخرت کے اندر ان کی ذلت و رسوائی اور پکڑ کا دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لی اور آخرت کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچایا۔ یہ 3 اسباب جو ہے وہ ان کی پکڑ کے، ان کی محرومی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اور امت کے جتنے نیک لوگ تھے، انہوں نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر غربت کو اختیار کیا، زہد و تقوی کو اختیار کیا اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آخرت کے اندر سرمایہ اکٹھا کرنے کا، سامان کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اب آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے امت کی کیسی تربیت کی ہے، کیسی رہنمائی کی، اس کے اوپر غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ کے اندر گوشت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا جابر کیا لیے جاتے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ گوشت کھانے کا جی چاہ رہا تھا، لہذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہو تو خرید لیتے ہو، اور مزید فرمایا کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت کے اندر جن کا ذکر کیا ہے کہیں ان میں جو ہے وہ تمہیں شامل نہ کر دیا جائے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہی آیت تھی جو ہم نے سنی ہے، جس میں اللہ پاک نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں دنیا ہی میں فنا کر چکے اور تمہارا آخرت کے اندر کوئی حصہ اب باقی نہیں بچا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل، حلال چیز خریدی، حلال کے پیسوں سے خریدی اور کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں،
لیکن آخرت کی فکر کتنی ہے، ان کی سوچ کتنی ہے آخرت کے بارے میں۔ فرمایا کیا تم جس چیز کا دل کرتا ہے تم لے کر کھا لیتے ہو، اور یہ غور نہیں کرتے کہ غیر مسلموں کے متعلق اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں ملنی تھی وہ دنیا کے اندر تم نے کھا لی، ختم ہو چکی، اب آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ باقی نہیں، کہیں اللہ پاک تمہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرما دے۔ یہ تھا ان کا ڈر، یہ تھا ان کا آخرت کے بارے میں خوف، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ان کا جو ہے وہ ڈر اور تقوی تھا کہ ہم کل اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ پھر آگے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو ایک دفعہ جو ہے وہ ملک شام تشریف لے گیا، تو ان کے لیے ایسا لذیذ کھانا تیار کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا دیکھا نہیں گیا تھا، کیوں کہ آپ وقت کے امیر المؤمنین تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا دیکھا تو کیا فرمایا؟ آپ کا فرمان سنیں، کاش کہ آج کے ہمارے حکمران بھی ان کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے تو آج ہماری عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا جو اس حال میں فوت ہو گئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ فرمایا آج ہم امیر المومنین بن گئے، ہم مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تو ہمارے لیے اتنے لذیذ کھانے بن کے تیار ہو گئے جو آج تک کسی نے دیکھے بھی نہیں، تو ان مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ کس حالت میں دنیا سے گئے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنی غربت ان کے اوپر تھی کہ جو کی روٹی بھی انہوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی۔ پھر ان کا کیا ہوگا؟ ہم تو آج لذیذ کھانے کھا رہے ہیں۔ آگے سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی اے امیر المؤمنین ان کے لیے جنت ہے، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ فرمایا وہ ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے گئے، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخل فرمایا ہے۔ کاش ان کی طرح ہم بھی آخرت کی فکر کر کے اپنی آخرت کا سامان کر کے جنت کے اندر داخلے کی جو ہے وہ کوشش کر کے جاتے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا طرز عمل۔ اب یہ کھانا ان کے لیے جائز تھا، حرام کھانا نہیں تھا، حلال تھا، جائز تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن آخرت کی فکر تھی۔ مسلمانوں کا درد ان کے دل کے اندر تھا کہ آج ہم اتنے لذیذ کھانے کھائیں تو ہمارے جو غریب مسلمان دنیا سے چلے گئے، جن کے پاس جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرمائے۔ حکمرانوں کا سوچنا تو بعد کی بات ہے، ہم اپنی سطح پر غور کریں کہ ہم جب لذیذ کھانے اپنے گھر کے اندر تیار کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر فلاں بندہ بہت غریب ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، وہ غربت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ نعمتیں کھانا تو دور کی بات، وہ سوکھی روٹی کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ذہن کے اندر کبھی یہ خیال آیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اگر تو یہ خیال آیا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھے ایک سعادت مندی ہے، اور اگر یہ خیال نہیں آیا تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور آئندہ کوشش کریں کہ جب بھی اللہ پاک کوئی نعمت دے اپنے پڑوس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، لازمی کوشش کریں ایسے بندوں کو تلاش کرنے کی جن کے پاس ظاہری طور پر دنیاوی مال و اسباب نہیں ہے، وہ مشکل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہی بندے ہوتے ہیں جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے مختصر اور جامع ترین جواب ارشاد فرمایا، غور کیجئے، فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب۔
فرمایا دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال چیزوں پر حساب ہونا ہے۔ بالکل آپ نے خلاصہ بیان فرما دیا۔ فرمایا جو حرام کمایا یا حرام کھایا اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہونی، اس پر تو سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینا ہے۔ حساب تو ہونا ہی حلال چیزوں کا ہے کہ کیسے کمائی، کیسے خرچ کی، کہاں خرچ کی، مال کہاں سے آیا اور کہاں جو ہے وہ اس کو لگایا گیا۔ حلال چیزوں کے متعلق سوال ہونا ہے، حرام کے متعلق سوال ہونا ہی نہیں ہے۔ پھر حرام کے متعلق کیا ہونا ہے؟ حرام پر تو سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا فرمانا ہے، اس پر تو سیدھی سیدھی پکڑ ہونی ہے۔ حساب تو ہونا ہی حلال چیزوں پر ہے۔ تو ہم اگر غور کریں یار ہم حلال کما رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب کیا ہے؟ دینا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر کیا بیان فرمایا؟ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ جو بھی اللہ پاک نے دنیا کے اندر نعمت عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت کیسے آئی، کہاں خرچ کی، کیا اس جگہ خرچ کرنا جائز تھا نہیں تھا، یہ سارا کچھ کیا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ایک مالدار شخص نے جو ہے وہ اصرار کے ساتھ اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں قبول کی جائیں تو میں تمہارے پاس دعوت کے لیے آ جاؤں گا۔ اب آپ سنیے، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہ میں کھاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو میری یہ 3 شرطیں منظور ہیں تو میں آپ کے پاس کھانے کے لیے آپ کی دعوت قبول کر کے آ جاتا ہوں۔ اس شخص نے شرائط منظور کر لی اور عرض کی کہ آپ میرے ہاں لازمی تشریف لے آئیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے ہاں پہنچے تو اللہ پاک کے نیک بندے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے، تو آپ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی۔ جب دعوت کا اختتام ہوا تو میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوئی کیونکہ شرط منظور ہو چکی تھی۔ وہ لے آیا، جب توا آگ کی تپش سے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور جتنے لوگ جمع تھے ان سے فرمایا کہ میں نے آج کے کھانے کا حساب دے لیا ہے، آج تم نے جتنا کھانا دعوت کے اندر کھایا ہے باری باری توے کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا حساب دے دو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے انگارہ بنا توا موجود ہے تو کون اس کے اوپر پاؤں رکھے گا؟ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی۔ فرمایا اے حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو اللہ پاک کے ولی ہیں، آپ نے تو حساب دے لیا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس دنیاوی آگ کے اوپر، گرم توے کے اوپر تم پاؤں رکھ کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری زندگی کے اعمال کا حساب کیسے دو گے؟ بتاؤ پوری زندگی جو کھانا کھایا حلال طریقے سے آیا، حرام سے آیا، کس طرح کمایا، کس طرح کھایا، فرمایا اس ساری زندگی کا حساب اس آگ کے سامنے کیسے دو گے؟ جہنم کی آگ جس کے سامنے اس دنیاوی آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فرمایا اس کے اوپر کھڑے ہو کر تم حساب نہیں دے سکتے تو کل جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب کیسے دو گے؟ لوگوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور یہ نیت کی کہ آئندہ ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمتیں حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال طریقے سے ہی ان کو لگائیں گے اور جتنا ہو سکے گا کم سے کم نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے بزرگان دین کا عمل۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک وقت کا جو کھانا کھاتے ہیں کیا اس کا حساب دینے کی سکت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کسی کو کہ آج صبح جو میں نے ناشتہ کیا ہے وہ میں نے کیسے کمایا تھا، اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے، کیا حلال طریقے سے آیا تھا نہیں آیا تھا، کس طرح میں نے اس کو کمایا، کیسے لگایا، یہ سارا حساب ہم کیسے دیں گے؟ آگے سنیں، اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا
فرمایا اے حبیب تم فرما دو کیا تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے، فرمایا ان سے فرما دو کہ کیا اللہ پاک تمہیں اس دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں وہ نعمتیں نہ بتا دے جو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی بہتر ہے اور آخرت کے اندر بھی بہتر ہیں؟ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف اور ڈر ان کے دل کے اندر ہوگا، اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں گے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی، دودھ کی اور شراب طہور کی نہریں جاری کی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا کے اندر کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل کے اوپر ان کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ کب یہ نعمتیں ملیں گی؟ فرمایا جب دنیا کے اندر نعمتیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال طریقے سے ہی ان کو استعمال کریں گے، اور کم سے کم دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ فائدہ ان کو عطا فرمائے گا۔ پھر آگے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک چمڑے کا تکیہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اس تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگائے ایک کھردرے بان والی چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چار پائی پر لیٹنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر اس خردرے بان کے نشانات پڑ چکے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں بان کی چار پائیاں آج کل تو کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، بہت کم استعمال ہوتی ہیں، تو پہلے ہمارے بزرگ استعمال کیا کرتے تھے، آج بھی ہیں لیکن بہت کم تعداد کے اندر۔ تو آپ غور کریں، جب ایسی چار پائی کے اوپر کوئی بستر بھی نہ ہو، بالکل بندہ جو ہے وہ بغیر بستر کے ایسی چار پائی پر لیٹے تو جسم کے اوپر اس کے نشانات بن جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ کس چیز کا؟ چمڑے کا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور اس کھردرے بان والی چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بستر بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام اٹھے تو آپ کے جسم انور پر اس کے نشانات پڑ چکے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیسر و کسرا سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا محبوب نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، آپ چاہیں تو اللہ پاک آپ کو ہر چیز عطا فرمائے، اللہ پاک نے دنیا آپ کی خاطر بنائی، لیکن آپ اتنی غربت کے اندر کیوں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے زہد و تقوی کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے اللہ پاک نے آخرت کو تیار کر رکھا ہے؟ غور کریں، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنے لگ جائیں، لیکن کیا کیا کہ غربت کی زندگی کو اختیار کیا، اس خردرے بان والی چار پائی پر سونا پسند کیا۔ آپ چاہتے تو آپ کے لیے نرم اور ملائم بستر تیار ہو جاتے، صحابہ کرام آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر رکھتے، لیکن آپ نے جو ہے وہ زہد و تقوی کو اختیار کیا، دنیاوی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور سوچ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دنیا ہے غیر مسلموں کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی نعمت تیار کر رکھی ہے۔ یار اس محبوب نبی کی تو یہ شان ہو، اور امتی یہ بھی غور نہ کرے کہ میں جو رزق کما رہا ہوں یہ حلال طریقے سے آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ دنیاوی نعمتوں سے کم فائدہ اٹھانا یہ تو بعد کی بات ہے، جو حلال طریقے سے کمائی گئی ہوں،
کہ بندہ کہ یار حلال بھی ہے لیکن میں کم کھاتا ہوں، میرے غریب مسلمان بھی تو ہے جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرے، صحابہ کی زندگی پر غور کرے، یہ تو دور کی بات ہے نا، یہ تو اللہ پاک جس کو عطا فرمائے یہ سعادت کی بات ہے۔ کم از کم ہم اتنا غور کرتے ہیں کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی حرام کا لقمہ تو شامل نہیں ہو گیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ حلال کے بارے میں غور و فکر کرنا تو دور کی بات، دھڑلے کے ساتھ حرام کھائے جا رہے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود کا مال ہے، حرام ہے، کھائے جا رہے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ رشوت لے رہا ہوں، راشی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں، پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یتیم کا مال ہے، پھر بھی ناحق کھائے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کسی غریب کا مال دبایا ہوا ہے، پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ قرض لیا، واپس نہیں کیا، دبا گئے، کھا گئے۔ تو ہمارے ہاں حلال کے بارے میں غور و فکر کرنا تو دور کی بات، واضح طور پر معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ حرام مال ہے، دھڑلے کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں۔ کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، اس 2-2.5 گز کی قبر کے اندر جا کر ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ یہ سوچ ہماری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سوچ کیا ہے کہ ایک کاروبار ہے تو دوسرا کھل جائے، دوسرا ہے تو تیسرا شروع ہو جائے، ایک کوٹھی ہے دوسری بن جائے، ایک گاڑی ہے دوسری آ جائے، حلال طریقے سے کوئی کمائے، حرج نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر ہم اتنے مستغرق ہو گئے کہ ہم فکر نہیں کرتے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، کسی کے پاس ہم سے زیادہ گاڑیاں نہ ہو، کسی کے پاس ہم سے بڑی کوٹھی نہ ہو، کسی کے پاس ہم سے زیادہ جو ہے وہ مال نہ ہو، دولت نہ ہو۔ بس اسی دھن کے اندر دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، حرام مال بھی ہم منہ کھول کر کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اور احادیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا جو آخرت کو بھول کر صرف اور صرف دنیا کے اندر ہی غرق ہو جاتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر ہی الجھا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ آخرت کو بھول کر دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس کی ہرس اور ہوس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مال جتنا بھی آ جائے، بندے کی ہوس ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، اور آ جائے اور آ جائے۔ جب بندے اور کی چکر میں پڑتا ہے نا، مال زیادہ کرنے کے چکر میں، آخرت کو بھول کر پھر حلال اور حرام کی تمیز چلی جاتی ہے، آخرت کی فکر چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ آخرت کو بھول کر دنیا کے اندر ہی مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور جب سوچ آتی ہے آخرت کی، اس وقت بندہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، پھر بندہ چاہ کر بھی نیک اعمال کر نہیں پاتا۔ اب آپ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ طرز عمل دیکھیں۔ آخری روایت میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام جب بھی سفر کی ابتدا کرتے نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، پھر وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے۔ یہ اپنی شہزادی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ دروازے کے اوپر نقش و نگار والا خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ کے شہزادے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی شہزادی جن کے متعلق فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کس وجہ سے ملے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے فوراً وہ پردہ اتار دیا اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ چاندی کی چیز لی اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دی۔ اب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، شہزادے تھے، رونے لگ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے وہ چیز لے کر ایک صحابی کو چاندی عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اسے بیچ دو اور اس کے بدلے میں فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ، بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمت دنیا ہی میں استعمال کر لیں۔ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام اپنے اہل بیت کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ فرمایا چاندی کی چیز دنیا میں استعمال کر لیں گے تو آخرت کے اندر ایسا نہ ہو کہ ان کا حصہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے، لیکن ایک نقش و نگار والا پردہ دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام ناپسند فرمایا اور وہ چیز لے کر فرمایا بازار میں فروخت کر دو
اور ایک لکڑی کا بنا ہوا ہار میری شہزادی کے گھر بھیج دو، میرے اہل بیت کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی نعمت آخرت کے لیے بچا کر رکھ لیں۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اپنی اہل بیت کے بارے میں سوچ۔ اور آج ہم اہل بیت سے محبت کا دعوت کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت میں وفا کتنی کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ان کی زندگی اور ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ ان کے پاس چاندی کی کوئی چیز آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے لے کر جو ہے وہ بازار میں فروخت کر دی اور فرمایا لکڑی کا ہار ان کو پہنا دو۔ ہمارے پاس سونا، چاندی، مال، دولت سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ہمارا ذہن ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل کا جو غنا ہوتا ہے، دل کی مالداری عطا ہی نہیں فرمائی۔ مال ہونے کے باوجود اور یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، جاننے والوں میں غریب لوگ بھی موجود ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ مال ان کو بھی دے دیں، وہ بھی ہماری طرح اچھی زندگی گزار لے۔ بس ہم اپنے مال کو بڑھانے کے اندر لگے رہتے ہیں، اور وہ مال بھی ہمیں معلوم نہیں کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے، اور بعض اوقات معلوم بھی ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی ہے، اور یہ ان کی سیرت ہے، اور ان سے اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ زبانی دعوے کر کے، زبانی نعرے لگا کر ان کی محبت کا دم بھریں گے تو اس طرح محبت کامل نہیں ہوگی۔ محبت کامل تب ہی ہوگی جب ہم ان کی سیرت پر اچھے طریقے سے کیا ہے عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔